بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق نمبر 235 اور اس سبق میں ہم کتاب الوصایہ یہ شروع کر رہے ہیں۔ وصایہ وصیت کی جمع ہے، وصیت اسم ہے اور معنی یہ ہے کہ تاکیدی حکم کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو کہتے ہیں وصیت، اور وصایہ اسی سے ہے۔ اصل میں وصایہ تھا تو پھر وصایہ ہو گیا، پھر وصایہ میں الف مفاعل سوریہ والے قانون سے وصایہ حمزہ سے بدل دیا، پھر وصایہ، پھر کالا با کے قانون سے وصایہ ہو گیا۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہو جائے گی کہ تملیک مضاف الی ما بعد الموت، یعنی وصیت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اس نے جو دنیا میں کچھ لغزشیں اس سے ہوئی ہوتی ہیں، تو ان لغزشوں کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دینے کا اپنے ورثاء کو حکم دیتا ہے، تاکیدی حکم، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو آج سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدوری کی کتاب مکمل ہو رہی ہے اور اس کے آخر میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی کا آخر ہوتا ہے تو اس کے آخر میں وہ پھر وصیت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کتاب کے اینڈ پر بھی یہ کتاب الوصایہ کو لانے کا یہی ایک مقصد اور ایک ربط ہے۔ تو حصہ اول ہے، اس میں انشاءاللہ بنیادی کچھ وصیت کے احکامات ہم پڑھیں گے اور اگلے چند اسباق کے اندر بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو یہاں پہ دیکھیں وصیۃ من اللہ بھی ہے اور من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یعنی وصیت کا ذکر یہاں پہ، یعنی وراثت اس کے بعد تقسیم کی جائے گی، پہلے یعنی وصیت ہوگی، اس سے پہلے دین ہوگا۔ تو یہ وصیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک آیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، کہ تمہارے اوپر وصیت کو فرض قرار دیا گیا ہے اگر تمہیں میں سے کسی ایک پر موت کا وقت قریب آ جائے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ یہ آیت ابتدائی زمانے میں تھی جب میراث کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی تھی۔ اس میں یہ حکم تھا کہ رشتہ داروں کو کہیں محروم نہ کر دے، اس لیے ان کے لیے وصیت فرض قرار دی گئی تھی۔ لیکن جب یہ آیات یوصیکم اللہ فی اولادکم، میراث کے اصول ذکر کر دیے گئے، تو اس وقت پھر یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ یہ آیت بھی وصیت سے متعلق ہے۔ یہ ایک روایت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت شدید بیمار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ اللہ یردنی علی عقبی، قال لعل اللہ یرفعک وینفع بک ناسا، یعنی میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اور فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے لوگوں کو نفع دیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں اب وصیت کرنا چاہتا ہوں، یعنی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، بقیہ مال میں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، تو کیا میں نصف کی وصیت کروں؟ فرمایا کہ نصف بہت زیادہ ہے۔ فرمایا ثلث کی کروں؟ فرمایا ثلث بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری ایک روایت اس کے ساتھ ٹکڑا اگر ملایا جائے وہ یہ ہے کہ ثلث کی کر لیں وصیت، یعنی ایک تہائی مال کی وصیت کر لیں، لیکن ثلث بھی زیادہ ہے، والثلث کثیر یا والثلث کبیر، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں روایت میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وصیت ثلث مال میں کرنی چاہیے، اور دوسری میں فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے
یعنی یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے پیچھے جو ورثاء ہیں ان کو چھوڑو کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگیں، وہ ان کے پاس سب کچھ ہو۔ یہ بات زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کو چھوڑیں کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں اور ان کو ضرورت ہو مال کی، اور آپ سارا مال اللہ کے راستے میں دے کر چلے جائیں، تو آپ کے ورثاء، آپ کے بچے، آپ کی بیوی پیچھے سے محتاج ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کل 30 قسم کی ابحاث یہاں پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 30 چیزیں اس پورے کتاب الوصایا میں ہوں گی۔ سب سے پہلے اس کا وصف شرعی پڑھتے ہیں۔ الوصیۃ غیر واجبۃ، وصیت واجب نہیں ہے۔ یعنی بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ بھئی وصیت تو فرض تھی، اس نے کی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر قرض ہو کسی کے اوپر تو وہ پہلے سے وصیت کر کے جائے، یا اس کے اوپر کوئی اللہ کا حق ہو تو اس کے متعلق کہ بھئی میرے اوپر یہ نمازیں تھیں میں نہیں پڑھ سکا، یا روزے تھے میں نہیں قضا کر سکا، لہذا وصیت کر کے جائے۔ یہ تو ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں کے لیے یا کسی اور لوگوں کے لیے بغیر کسی ان کے حق کے یہ وصیت کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ بھئی یہ مستحب ہے کہ دنیا میں کوئی لغزشیں وغیرہ ہوگی ہیں تو ان کا ازالہ اپنے مال سے کرے، لیکن اپنے ورثاء کو محروم کرنے کا اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا مقصد ہو، تو اس میں پھر 1/3 مال میں سے کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ فرمایا ولا تجوز الوصیۃ للوارث، وارث کے لیے نہیں ہے۔ کچھ شرائط یہاں ذکر کریں گے کہ کن لوگوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے اور کن کے لیے نہیں کر سکتا، اور وصیت میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، الا ان یجیزہ الورثہ، الا یہ کہ بقیہ ورثہ سارے کے سارے اس کی اجازت دے دیں، اور سارے کے سارے بقیہ ورثہ بالغ ہوں، نابالغ کی اجازت کے اعتبار نہیں ہے، بالغ ہوں اور وہ سب راضی ہوں کہ ٹھیک ہے ایک وارث کے لیے اگر آپ وصیت کرتے ہیں تو کریں، پھر اس کر سکتا ہے۔ ولا يجوز بما زاد على الثلث، ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک دوسری چیز ہے عدم جواز کی کہ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ ولا تجوز الوصیۃ للقاتل، قاتل جس نے اس کو قتل کیا ہے تو یعنی زخمی حالت میں تھا تو اس نے اس کے لیے وصیت کی، تو اس قاتل کے لیے وصیت یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم، یعنی جو چیز جو زندگی اس انسان کو کچھ رہنی تھی، کچھ دنیا میں رہنا تھا، لیکن اس نے اس کو بالکل دنیا سے ختم کر دیا اور دنیا سے رخصت کر دیا، تو اس کو ہم وصیت سے محروم کر دیں گے۔ نہ وصیت سے محروم بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ وہ میراث سے بھی محروم ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ أَن يُوصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ، یہ بھی جائز ہے کہ مسلمان کافر کے لیے اور کافر مسلمان کے لیے وصیت کرے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دیارکم ان تبرہم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا ایسے کفار کے ساتھ جنہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، نہ تمہارے ساتھ قتال کیا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے نا، ان سے کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی جو ہے سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ قتال ہی کرو۔ وقبول الوصیت بعد الموت، اچھا یہاں پہ یہ ایک اہم اصول ذکر کیا جا رہا ہے کہ وصیت جس آدمی کے لیے کی ہے اس آدمی کا نام، اس کو کہتے ہیں موسیٰ لہو، ٹھیک ہے، اور جس چیز کی وصیت کی ہے اس کو کہتے ہیں موسیٰ بہی، اور جو وصیت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موسی، وصیت کرنے والا۔ اور اگر وصیت کا کسی کو ذمہ دار بنایا ہے، متولی بنایا ہے کہ تم ذمہ دار ہو، تم نے یہ چیز فلاں تک پہنچانی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وصی، وہ ہوتا ہے وصی۔ تو موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ لہو کے لیے اس کو قبول کرنے کا جو اختیار ہوگا نا، وہ اس موسی وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد ہوگا، پہلے وہ جتنا بھی قبول کرتا رہے، رد کرتا رہے، اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی وصیت کے عقد کا وہ موت کے بعد کے ساتھ ہے نا، موت کے بعد اگلا قبول کرے یا رد کرے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شروع اس کی زندگی میں تو ہے نہیں ہے، کیونکہ تملیک مضاف الی ما بعد الموت ہے۔ فَإِن قَبِلَهَا الْمُوصَى لَهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ أَوْ رَدَّهَا فَذَلِكَ باطل، موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے اپنی یعنی اس موسی کی زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کی، یا رد کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں اس کی باطل ہیں، کوئی ان کا اعتبار نہیں ہے۔
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ الْإِنسَانُ بِدُونِ الثُّلُث، مستحب ہے کہ انسان وصیت کرے ثلث سے کم، ثلث سے بھی کم، کیونکہ زیادہ مال اپنے ورثاء کے لیے چھوڑے کہ وہ بعد میں مجبور نہ ہوں۔ وَإِذَا أَوْصَى إِلَىٰ رَجُلٍ، اگر کسی آدمی کی طرف وصیت کی، ایک ہوتا ہے نا کے لیے وصیت کی، ایک ہوتا ہے کی طرف، کا مطلب ہے کہ اس کو وصی بنا رہا ہے، کسی ایک کو ذمہ دار بنا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ الہ کا معنی کہ اس کو وصی بنایا کہ تم ذمہ دار ہو جاؤ، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میری یہ چیز فلاں کے لیے میں نے وصیت کرتا ہوں، اس کو تک پہنچانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کی ایک آدمی کی طرف، اس کو ذمہ دار بنایا، فقبل الوصیۃ فی وجہ الموسی، اس نے موسی یعنی وصیت کرنے والے کے چہرے کے اوپر یعنی اس کے سامنے تو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تیرے اس وصیت کا ذمہ دار ہوں پہنچانے کا، وردہ فی غیر وجہ، اور اس کی غیر موجودگی میں یعنی موسی کے پس پشت اس کا انکار کر رہے کہ میں کوئی بھی ذمہ داری اٹھاتا نہیں ہوں، رد کر دیا، کہتے فلیس برد، یہ رد نہیں ہے جب تک کہ اس کے سامنے جا کر رد نہیں کرے گا، اس وقت تک چونکہ اس نے تو یقین اور اعتبار کر لیا کہ میں نے ایک بندہ نگران بنا دیا ہے، اب اسی طریقے سے وہ دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، تو اس نے نگران تو بنا دیا، اب یہ نگران اس نے انکار کر دیا جبکہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے موسی کو، اس لیے یہ جائز نہیں۔ وَإِن رَدَّهَا فِي غَيْرِ وَإِن رَدَّ فِي وَجْهِهِ، اگر اس کے سامنے انکار کرتا ہے فَهُوَ رَدٌّ، تو ہم اس کو رد شمار کریں گے۔ اچھا موسیٰ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ موسیٰ بھی یعنی جس چیز کی وصیت کی جا رہی، زمین ہے، پیسے ہیں، کچھ بھی، کہتے ہیں والموسیٰ بھی جس چیز کے ساتھ وصیت کی جا رہی ہے وہ یملک بالقبول یا یملک بالقبول، وہ ملکیت میں آتا ہے قبول سے، یعنی ابھی تک تو موسی جب تک زندہ ہے اس وقت تک وہ کسی کی ملکیت میں نہیں جائے گا، موسی فوت ہو جائے گا، اس کے بعد جس کے لیے وصیت کی ہے موسیٰ لہو وہ قبول کرے گا، تب اس کی ملکیت میں یہ چیز جائے گی، جب تک وہ قبول نہیں کرے گا تو اس کی ملکیت میں نہیں جائے گی۔ ہاں ایک مسئلہ ایسا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ لہو بھی مر گیا، موسی مرا، اس کے فوراً بعد موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی تھی وہ بھی مر گیا، تو اب اس مجبوری میں موسیٰ لہو کے ورثاء کی طرف وہ چلی جائے گی، ان کے قبضہ کرنے سے وہ چیز وصیت مکمل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اب موسیٰ لہو رہا نہیں، قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ وصیت باطل ہو جاتی کہ جس کے لیے وصیت کی تھی وہ نہیں رہا، لیکن استحسان یہ ہے کہ چونکہ ادھر سے تو ڈن ہو گئی تھی نا بات، موسی کی طرف سے اس نے تو دے دی تھی، اب جو رکاوٹ بنی وہ موسیٰ لہو کی موت بنی، لہٰذا گویا کہ وصیت اب یہاں پہ تام ہو چکی ہے، اب اس کے ورثاء کو ملے گی۔ فرماتا ہے وَهِيَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک مسئلے کے اندر جو ہے وہ بغیر موسیٰ لہو کی قبول کرنے کے بھی وہ ملکیت میں چلی جائے گی ورثاء کے، وَهِيَ أَن يَمُوتَ الْمُوسِي ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوسَى لَهُ، موسی مر گیا پھر موسیٰ لہو مر گیا قبل القبول، قبول کرنے سے پہلے، تو فَيَدْخُلُ الْمُوسَى بِهِ، تو موسیٰ بِهِ جو چیز ہے فی ملک ورثتہ، وہ موسیٰ لہو کے ورثاء کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ ومن اوسا، اب یہاں سے آگے غیر اہل لوگوں کو ذمہ دار بنا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ ومن اوسا الی عبد او کافر او فاسق، غلام کو یا کافر کو یا فاسق کو وصی بنایا، ذمہ دار بنایا، تو ظاہر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خود اپنے نفسوں پر، اپنی جان پر ان کو اہلیت نہیں ہے، اور اگر کافر ہے تو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے شریعت کا، تو وہ وصی وغیرہ بننے کا کیسے اہل ہو سکتا ہے۔ فاسق ہے، ایک آدمی ہے تو وہ تو مزید خیانت ہی کرے گا، وہ اہل نہیں ہے اس کا، لہٰذا جب اس طرح کے لوگوں کو موسی نے ذمہ دار بنایا تو اخرجہم القاضی من الوصیۃ ونصب غیرہم، قاضی ان کو نکال دے گا وصیت سے اور ان کی جگہ پہ کسی اور کو مقرر، ظاہر ہے قاضی سارے رعایا کے امور کو دیکھنے کا پابند ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی وہ اس طریقے سے درستگی کر دے گا کہ فاسق کو، کافر کو یا غیر اہل کو نکال کر اہل لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنا دے گا۔ ومن اوسا الی عبد نفسہ، کسی نے، یہ تو پہلے تھا کہ کسی اور کے غلام کو وصی بنایا، اب یہاں پہ کہ اپنے غلام کو وصی بنایا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ورثاء کے اندر بڑے لوگ موجود تھے، کبراء موجود تھے، کبار تھے، اس نے اس کے باوجود اپنے غلام کو بنایا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ وصیت درست نہیں ہے۔ وفی الورثۃ کبار، ورثاء میں بڑے بھی تھے، لم تصح الوصیہ،
یہ وصیت یہاں پہ درست نہیں ہے۔ ومن اوصى الی من یعجز عن القیام بالوصیۃ، اگر کسی ایسے شخص کو ذمہ دار بنایا، وصی بنایا جو عاجز ہے وصیت کو قائم کرنے سے، اس کو طریقہ ہی نہیں آ رہا، تو ضم الیہ القاضی غیرہ، تو قاضی اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ملا دے گا تاکہ دونوں مل کر اس وصیت کے اوپر عمل کریں، اگر اکیلے سے نہیں ہو رہا۔ یہاں اوپر اس مسئلے کے اندر کہ اپنے غلام کو وصی بنایا اور ورثاء میں بڑے بھی موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ جو بڑے ہیں ورثاء میں اس سے بڑے، تو وہ غلام کو منع کر سکتے ہیں نا کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام نہیں کرو، تو گویا کہ اس کے اوپر کوئی اور والی ابھی تک موجود ہے، غلام کو کام کرنے سے روک سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کی وصیت درست نہیں ہے کہ غلام کو کیوں بنایا کہ جب بڑے موجود ہیں۔ البتہ اگر پیچھے ورثاء میں سب چھوٹے ہوں تو پھر غلام کے اوپر چونکہ کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے، اس لیے پھر اس غلام اپنے غلام کو جو وصی بنایا تو وہ وصی بنانا درست ہے۔ ومن اوصى الی اثنین، دو لوگوں کو وصی بنائی، دو لوگوں کو ذمہ دار بنائی کہ تم اس چیز کو فلاں تک پہنچانا ہے یا اس کی ملکیت میں دینا ہے، تو ذرا دو لوگوں کو بنانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، دونوں آپس میں مشاورت سے اس کام کو کریں گے، تو لہٰذا جہاں پہ دو کی ضرورت ہوگی تو وہاں پہ اگر ایک کرے گا تو اجازت نہیں ہے، ہاں اگر جہاں پہ ضرورت ہی ایک بندے کی ہے وہاں پہ اگر ایک ہی کر لے تو پھر بھی درست ہے۔ کہتے ہیں کہ لم یجوز لاحدہما ان یتصرف عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے دون صاحب ہی، اپنے دوسرے ساتھی کے بغیر، ظاہر دو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ الا فی شراء کفن المیت و تجہیزہ و طعام اولادہ الصغار و کسوتہم و رد ودیعۃ بعینہا و تنفیذ وصیۃ بعینہا، یعنی یہ جو چیزیں ہیں تو ان میں اگر کوئی دو میں سے ایک وصی بھی جا کر اس کام کو کر جائے تو یہ درست ہو جائے گا۔ مثلا میت کا کفن ہے تو اب اگر ایک بندہ وصی موجود ہے، دوسرے کو اگر ہم ڈھونڈتے رہیں گے تو تدفین میں تاخیر ہو جائے گی، تو اس لیے فرمایا کہ اب یہاں پہ اگر ایک ہی جا کر کفن لے آتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تجہیز و تکفین ہے، یعنی اس کو تیار کرنا ہے مردے کو، نہلانا دلانا، تو اس میں اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا فوراً اس کو کر لے، دوسرے کا انتظار یعنی نہ کرے۔ و طعام اولادہ الصغار، چھوٹے بچے ہیں ان کے کھانے پینے کا نظام ہے، ان کے کپڑوں کا ہے، تو اب یہ بھی اگر ایک غائب ہو ایک نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں دوسرا کہے کہ بھائی جب تک وہ میرا وصی شریک ساتھی نہیں آئے گا تو میں نہیں کروں گا، تو پھر یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے فوت نہ ہو جائیں، اس لیے اگر ایک بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور ورد ودیعۃ بعینہا، ایک متعین امانت ہے تو وہ کسی تک جا کر پہنچانی ہے، تو اس میں بھی دو آدمی کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھی کر سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے بعینہ کوئی وصیت ہے کسی چیز کی کہ اس کو اٹھا کر دوسرے کو دینا ہے، تو وہ بھی اگر ایک ہی اٹھا کر دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ غیر متعین ہو تو پھر اس میں مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن متعین میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وعتق عبد بعینہ، اس طریقے سے ایک متعین غلام ہے کہ اس کو جا کر آزاد کرنا ہے، تو بس کسی ایک نے بھی جا کر لفظ بول دیا تو آزاد ہو جائے گا، غیر متعین ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ وقضاء الدین، اور قرضہ جا کر ادا کرنا ہے تو وہ اگر ایک بھی جا کر ادا کر لیتا ہے تو دونوں کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی کہیں پہ اگر دو کی رائے کی ضرورت اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پہ اگر ایک بھی جا کر کرتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس طریقے سے والخصومت فی حقوق المیت، میت کی کچھ حقوق ہیں ان کے اندر کیس لڑنا ہے تو عدالت میں جا کر تو ظاہر ہے بیک وقت تو ایک ہی بات کر سکتے ہیں نا، سارے تو نہیں کر سکتے۔ ومن اوصى لرجل بثلث ماله، یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس میں کچھ اہم مسائل بھی ہیں کہ مشترکہ اپنے مال میں سے مشترکہ طور پر یہ کہتا ہے کہ ثلث مال کی میں وصیت کرتا ہوں یا نصف کی کرتا ہوں یا کل مال کی کرتا ہوں، اس طریقے سے وہ اگر وصیت کرتا ہے تو پھر اس کے کیا احکامات ہوں گے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق کے اندر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔